وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یہ آیت اس واقعی کا ذکر کرتے ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان پر طور پہاڑ کو بلند کر کے انہیں خوف دلایا تاکہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تاکید کی کہ جو کچھ انہیں تورات میں دیا گیا ہی اسی مضبوطی سے تھامیں اور اس کی ہدایات کو یاد رکھیں۔ یہ ایک خاص تنبیہ تھی تاکہ وہ اللہ کے احکام سے غفلت نہ برتیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ساتھ ہونے والی ایک خاص عہد کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا تاکہ وہ اللہ کی احکام پر عمل کریں اور اس عہد کی اہمیت کو محسوس کریں۔ اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ وہ تورات کی احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور ان احکام کو ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ وہ پرہیزگار بن سکیں۔ یہاں خذوا ما آتیناکم بقوۃ سے مراد ہے کہ دین کے ہدایات کو مضبوطی سے تھامیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں اور انعامات کا بھی ذکر کیا تاکہ وہ مزید شکر گزار اور فرما بردار بن سکیں۔ عہد کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کو عہد کی پابندی کے لیے پہاڑ کو بلند کر کے یاد دہانی کروائی گئی۔ اللہ کا عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف اس آیت میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی نافرمانی پر تنبیہ کرتا ہے لیکن پھر بھی انہیں ہدایت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پرہیزگاری کی اہمیت۔ اللہ نے انہیں پرہیزگار بننے کی تاکید کی جو کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لینا اور انہیں دین کی پابندی کا حکم دینا، طور پہاڑ کو بلند کر کے انہیں احکام پر عمل کی تاکید، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، پرہیزگاری کی اہمیت اور اس کے فوائد، اللہ کا عدل اور بندوں کو نافرمانی پر تنبیہ دینا۔ استاد اور نصیحت۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو تاکید کرے کہ وہ تعلیم کو مضبوطی سے پکڑیں اور محنت کریں ورنہ وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے عہد کی مثال ہے۔ والدین کی ہدایت۔ جیسے والدین اپنے بچوں کو ہدایت کریں کہ وہ اچھی باتیں یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ وہ بہتر انسان بن سکیں۔ ملازمت کا عہد۔ جیسے کسی ادارے میں ملازمین سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ دی گئی ہدایات پر عمل کریں گے ورنہ انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے بھی بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ دوستوں کا وعدہ۔ جیسے دوست آپس میں وعدہ کریں کہ وہ کسی کام کو مل کر کریں گے، اگر کوئی وعدہ توڑ دے تو اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مریض اور علاج۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو علاج کے اصول بتائے اور کہے کہ اگر ان اصولوں پر عمل نہ کیا تو صحت کو نقصان پہنچے گا۔ بنی اسرائیل کو بھی عہد کی تاکید تھی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے اور دیے گئے عہد کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ آج ہم بھی اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں اس کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے عہد کی پابندی میں کامیابی ہے۔ پرہیزگاری انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔
अल्लाह के अहकाम पर गफलत से बचना चाहिए, वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। या अल्लाह, हमें अपने अहकाम को मजबूती से थामने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें तेरी रजा के रास्ते पर साबित कदम रख। आमीन। ऐ अल्लाह, हमें परहेजगार बना और हमें हर नाफरमानी से महफूज रख। हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत और खौफ पैदा फरमा ताकि हम तेरी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आमीन। या रब्बिल आलमीन, हमें अपने साथ किए गए अहद को पूरा करने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी रहमत से महरूम न फरमा और हमें अपने करीब कर दे। आमीन।